السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشد و ہدایت پر مبنی ذہانت و فطانت۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہن و فطین خاتون تھیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ آپ اللہ کی اطاعت کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتی اور امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتی۔ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خاوند جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور دوسرے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ سیدنا علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی طالب اپنے بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر۔ ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، ان کے جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ اپنی رقیہ حیات سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد لی جائے، کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہیں۔ انہیں بلایا۔ جب انہوں نے اپنے بچوں کو جھگڑتے دیکھا اور باہمی جھگڑنے کی وجہ سے معلوم ہوئی تو یہ سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگیں، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان جو ان میں نہیں دیکھا اور سرزمین عرب میں ابو بکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے غیر ہو گئے۔ پھر سب مل کر آپس میں کھیلنے لگے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صورتحال دیکھ کر انگشت بدنہ رہ گئے اور اپنی بیوی کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ، ہم کدھر گئے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سن کر فرمانے لگیں، امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہترین مقام کے بھلا کیا کہنا۔ یہ سن کر ابو الحسن سیدنا ابی طالب